اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی اور اس آیت کریمہ کے اندر خلاصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا، اور حاصل کلام یہ تھا کہ سعادت دارین یعنی دنیا و آخرت کی تمام سعادتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتباع، اطاعت اور تقلید سے وابستہ ہے۔ یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا۔ تو عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات طیبہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی راہبر و رہنمائی کے لیے قرآن پاک کا نزول کیا۔ قرآن پاک ہی سے تمام اہل ایمان ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، راہبر و رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں آج کے اپنے سبق کے عنوان کی طرف۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ بھی ایک آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قرآن مجید اور احکام الہی سے، قرآن پاک اور احکام الہی ان دو باتوں کے اوپر عمل کرنے کا اور ان دو سے راہبر و رہنمائی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہماری آیت کریمہ جو ہے آج کی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی۔ آپ میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو مل کے پڑھیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آیت کریمہ، اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کے ترجمے کی طرف۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب کے سب تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ سب سے پہلے ترجمے کے بعد ہم دیکھیں گے اس آیت کریمہ کے اندر نئے آنے والے الفاظ۔ پہلے لفظ وَاعْتَصِمُوا، دوسرا لفظ بِحَبْلٍ، تیسرا لفظ جَمِيعًا، اور چوتھا لفظ تَفَرَّقُوا۔ اب ان الفاظ کے معنی دیکھیں۔ نمبر ایک، وَاعْتَصِمُوا۔ وَاعْتَصِمُوا کے معنی ہے اور تم مضبوطی سے پکڑو۔ اس کے بعد ہے بِحَبْلٍ، اس کا معنی اللہ کی رسی، اور اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ تیسرا لفظ ہے جمیعاً۔ جمیعاً کے معنی ہے سب مل کر، سارے کے سارے، سب کے سب۔ اس کے بعد لفظ تفرقوا۔ تفرقوا کے معنی ہے تفرقے میں نہ پڑو۔ اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی باتوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے منع کیا، اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ تو عزیز طلباء، اس آیت کریمہ میں ایک تو اللہ نے جو حکم دیا وہ ہے امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنا، اور اسی طرح اور ایک نہی عن المنکر ہے، یعنی
برے کاموں سے منع کرنا، برائی سے روکنا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات امر بالمعروف اور دوسری بات نہی عن المنکر۔ اب آتے ہیں نمبر ایک امر بالمعروف کی طرف۔ تو عزیز طلباء، امر بالمعروف یہ ہے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ امر بالمعروف حکم کیا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، لازم رکھو۔ تو عزیز طلباء، حبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ تو عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، قرآن حمید مراد ہے۔ یعنی سب مل کر قرآن مجید پر عمل کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت، آیات کریمہ کو پڑھنے کے بعد ان کو سمجھا جائے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے۔ دیکھا جائے کہ قرآن پاک ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، قرآن پاک ہمیں کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور کن چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ تو پہلا تھا اس آیت کریمہ کے اندر امر بالمعروف۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اسی طرح حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام بھی ہیں۔ نمبر ایک، حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رسی، اور اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن پاک، اور اسی طرح حبل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب آتے ہیں آیت کریمہ کے دوسرے حصے کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں نہی عن المنکر کو بیان کیا گیا۔ نہی عن المنکر، نہی عن المنکر یہ ہے کہ تفرقہ سے بچو۔ تفرقہ مین اتحاد و اتفاق کو ترک کر کے گروپ بندی کا شکار ہو جانا۔ تفرقہ کا کیا مطلب ہے؟ اتحاد کو ترک کر کے گروپ بندی کا شکار ہو جانا۔ اب عزیز طلباء، تفرقہ کا ظہور کب ہوتا ہے؟ تفرقہ امت مسلمہ کے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ تو عزیز طلباء، تفرقہ کا ظہور نمبر ایک تو ہو گیا اتحاد کو ترک کر دینا، اتفاق کو چھوڑ دینا۔ دوسرا، تفرقہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب قرآن مجید اور احکام الہی کو چھوڑ کر اپنی من پسند آراء کا اتباع کیا جائے۔ اپنی من پسند آراء کا اتباع کیا جائے۔ اور اسی طرح مسلمانوں میں تفرقہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اتباع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کی طرف راغب نہیں ہوتے، قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یوں مسلمان تفرقہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب تفرقہ کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عزیز طلباء، نقصان یہ ہے کہ پھر عداوت، خود غرضی، حسد، کینہ اور بغض جیسی بیماریاں پیدا ہو کر مسلمانوں کو بام ایک دوسرے کے خلاف کر دیتی ہیں۔ تو تفرقہ کے نقصانات کیا کیا ہے؟ تفرقہ کے نقصانات عداوت ہے، خود غرضی ہے، حسد ہے، کینہ ہے اور بغض۔ یہ تمام تر بیماریاں جو ہیں تفرقہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان ساری بیماریوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی طرف،
اللہ ताला की किताबुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों और कुरान पाक के ऊपर इत्तेफाक और इत्तेहाद करें, उसको अपना आइडियल और नमूना बनाएं और उसको पढ़ें, उसकी तिलावत करें, उसे सीखें और समझने की कोशिश करें। तो जब कुरान पाक की तरफ राग़िब होंगे तो इन तमाम बीमारियों से अहले ईमान को निजात मिलेगी। इसके बरअक्स जो लोग कुरान मजीद को अपना रहनुमा मानते हैं, जो लोग कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो अज़ीज़ तलबा मुसलमान कुरान मजीद को अपना रहनुमा बनाए तो सब बुराइयों की जगह, ये जितनी बुराइयां पहले ज़िक्र हुई, इन बुराइयों की जगह जो है मोहब्बत पैदा होगी, दोस्ती, इखलास, हमदर्दी जैसी भलाइयाँ पैदा होंगी। हासिल कलाम, खुलासा कलाम क्या है, जो सबक आज हमने जो आयत करीमा पढ़ी, तो अज़ीज़ तलबा आयत करीमा के अंदर खुलासा ये है, इस आयत करीमा का, इस आयत में अल्लाह ताला ने इत्तेहाद व इत्तेफाक का हुक्म दिया है। इत्तेहाद व इत्तेफाक का हुक्म क्यों? इसलिए कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी की कुंजी इत्तेहाद व इत्तेफाक है। और दूसरा, तफर्रुका, इंतशार और फ़िरका वारियत से रोका गया है, जो कि दोनों जहानों में नाकामी का सबब होता है। अब आते हैं दोबारा से कि हमने इस आयत करीमा के अंदर क्या पढ़ा। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हमने इस आयत करीमा को पढ़ा, आयत करीमा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आयत करीमा, फिर उसका तर्जुमे के बाद नए आने वाले अल्फाज। तो नए आने वाले अल्फाज में वअतसमू बेहबलिन का मानी तो अल्लाह ताला की रस्सी, लेकिन रस्सी से मुराद क्या है? कुरान मजीद। इसी तरह जमीअन और तफर्रकू। फिर इस आयत करीमा में दो चीज़ों का हुक्म दिया गया। नंबर एक क्या थी? अमर बिल मारूफ, और दूसरा इस आयत करीमा में क्या बयान हुआ? नही अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ भी हो गया, उसके बाद दरमियान में आया हब्लुल्लाह, अल्लाह ताला की रस्सी। इसके बाद हमने पढ़ा नही अनिल मुनकर। नही अनिल मुनकर में तफर्रुका, और फिर उसके बाद तफर्रुका का ज़हूर। तफर्रुका कब पैदा होता है और पैदा होने के बाद उसके नुकसानात क्या क्या हैं। और इसके बरअक्स जो लोग तफर्रुका में नहीं पढ़ते, जो लोग फ़िरका वारियत से बचते हैं, इंतशार की तरफ नहीं चलते, तो उन लोगों के अंदर कौन कौन सी सिफ़ात पैदा होती हैं? उनके अंदर सिफ़तें ये पैदा होती हैं, मोहब्बत, दोस्ती, इखलास, हमदर्दी और भलाइयाँ पैदा होती हैं। फिर आखिर में हमने पढ़ा खुलासा कलाम। खुलासा कलाम क्या है इस आयत करीमा का? इस आयत करीमा के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक का हुक्म है और तफर्रुका से, इंतशार से रोका गया है। अल्लाह ताला हमें इस आयत करीमा के ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, और इसकी उम्मीद करता हूँ कि अज़ीज़ तलबा आपको बहुत अच्छे से यह सबक और ये आयत करीमा, इसका तर्जुमा आपको बहुत अच्छे से ज़हन नशीन हुआ होगा। आपने बहुत अच्छे से इस आयत करीमा को ज़हन नशीन करना है। और अब आते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क यह है अज़ीज़ तलबा कि आपने इसी तरह हेडिंग देकर और तमाम हेडिंग देकर बहुत अच्छे से खूबसूरत करके आपने इस आयत करीमा को लिखना है। डेट, योम वगैरह ऊपर आपने डालनी है। लिखने के बाद अज़ीज़ तलबा आप इस होमवर्क को कॉलेज के अंदर आके सबमिट करवाएंगे। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा।